میر ہم بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب میر ہم بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل اوان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس میں ایک بہت بڑا اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے کچھ امپورٹنٹ فیکٹس جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے۔ ایک تو انہوں نے عمران خان کا وہ سائفر میں وہ چلایا، وہ جس میں عمران خان کہتے تھے نا لیٹس پلے ود سائفر، سائفر کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے، جس میں اعظم خان کا 164 کا بیان ریکارڈ ہے، جو سابق پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں عمران خان کے جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، تو اس وقت اعظم خان جو ہیں ان کے پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتے تھے۔ تو سر آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سائفر کیس بھی جھوٹا ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں عدالت میں تو یہ ثابت ہو جانا ہے، جب سپریم کورٹ میں یہ کیس جانا ہے تو سب کے سامنے آ جانا ہے، کٹی کٹا کھل جائے گا۔ اچھا، اب وفاقی وزیر نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہوئے کچھ حکومت کی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کچھ نے اس کو غلط فیصلہ قرار دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے دور میں نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر بین کیا تھا، اس کے اوپر پابندی لگائی تھی، تو اس وقت بھی بڑی تنقید ہوئی تھی، اور سیاسی جماعتوں کا کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ ایک سیاسی جماعتوں کو بین کرنے سے سیاسی جماعتوں کی سیاست ختم نہیں ہوتی بلکہ ان کو ہمدردی کا ووٹ ملتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو ہمدردی کا ووٹ ملے گا۔ اب پیپلز پارٹی کی جانب سے اس فیصلے کی مخالفت ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی اس فیصلے کی حمایت بھی ہوئی ہے۔ اب شرجیل انعام میمن صاحب جو صوبائی وزیر ہیں سندھ کے، انہوں نے عطا اللہ تارڑ صاحب کے حکومت کے نون لیگ کے اس فیصلے کی تائید کی ہے، اس کو سراہا، اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے اوپر فوری طور پر پابندی عائد کر دینی چاہیے۔ اب وزیر اطلاعات نے جو باتیں کی ہیں، جن باتوں کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پابندی لگنی چاہیے، وہ تو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد وفاقی حکومت نے نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے، اور اب نظر ثانی کے جو ہے وہ بینچ میں وہی ججز ہوں گے جنہوں نے پہلے یہ کیس سنا ہے۔ اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو نظر ثانی کی اپیل ہوتی ہے اس کا سکوپ تو ویسے بہت نیرو ہوتا ہے۔ عمومی طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر ثانی میں اگر کوئی لگے، ججز کو لگے کہ کوئی قانونی نقطہ ایسا ہے، کوئی لیگل پوائنٹ ایسا ہے جس کے اوپر مزید ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، تو وہ پھر اس نظر ثانی کی اپیل کو منظور کر لیتے ہیں، ورنہ زیادہ تر کیسز میں تو دیکھا گیا کہ نظر ثانی کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ویلاگ آپ نے لازمی دیکھنا ہے، اگر کوئی چیزیں اس میں مسنگ ہو جاتی ہیں تو وہ میں نیکسٹ ویلاگ میں ضرور ڈسکس کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ فارورڈ بلاک بھی بننے جا رہا ہے۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب نے جن بیسس کے اوپر کہا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے تحریک انصاف کے خلاف سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجیں گے۔ دوسرا، آرٹیکل 6 لگے گا قاسم سوری کے اوپر، جو سابق ڈپٹی سپیکر رہا قومی اسمبلی کا، جعلی ووٹوں کے اوپر، سٹے آرڈر کے اوپر 3.5 سال قومی اسمبلی کا ڈپٹی سپیکر رہا، اور اس کو سٹے آرڈر پر کس نے بٹھایا تھا؟ عمر عطا بندیال نے۔ ساسوما والے جج مہاجبین نون اور رافعہ طارق کی محبت میں گرفتار، اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ قاسم سوری صاحب آپ تو ڈپٹی سپیکر رہیں گے۔ سب کو پتا ہے 2018 کا الیکشن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن تھا سر، جس میں مینڈیٹ چوری کیا گیا نون لیگ کا، انتخابی مینڈیٹ کو چرایا گیا، انتخابی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا، آر ٹی ایس کا بٹھا کے جبری طور پر جس طرح سے انتخابی نتائج تیار کیے گئے 2018 کے الیکشنز آج کچھ منافقین کے ٹولوں کو 2024 کے الیکشنز کے اندر بڑے جو ہے نا وہ بڑے غلطیاں، بڑی خامیاں نظر آ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جھرلو الیکشن ہوا، لیکن 2018 کا الیکشن ان کی نظر میں پاک صاف الیکشن تھا، جس میں نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب مکمل طور پر ہارے ہوئے ہیں، اور ان کو کیسے لایا گیا، کون لے کر آیا تھا؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب لے کر آئے تھے ہاتھ پکڑ کے، کیونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ایک تجربہ کر رہی تھی عمران خان کی صورت میں، اور وہ اس لیے کر رہی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عمران خان آئیں گے تو بہاریں ہوں گی، ساڈا یار آئے گا تو بہاراں ہوں گیاں،
تو عمران خان صاحب کو لانا تھا, منزل مقصود تھا تو وہ لے آئے. اب اچھا دوسرا معاملہ یہ کہ جی سپریم کورٹ میں ہی یہ کیس چلے گا اور آرٹیکل 6 کے حوالے سے حکومت ایک ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاسم سوری صاحب کے اوپر, عارف علوی صاحب کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر. آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے گی, سپریم کورٹ سے استدعا کی جائے گی, ریفرنس سپریم کورٹ بھیجا جائے گا. تیسرا معاملہ مخصوص نشستوں کا, جس حوالے سے حکومت نے نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب تینوں معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہوں گے. تینوں معاملات بڑے امپورٹنٹ ہیں. وفاقی وزیر نے جو پریس کانفرنس میں باتیں کی, اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ مخصوص نشستیں حکومت اس لیے چاہ رہی تھی کہ حکومت 2/3 میجارٹی گین کرنا چاہ رہی تھی, 2/3 اکثریت مل جائے, اور اس لیے مل جائے کہ جی معائن میں ترمیم کر دیں اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دے دیں. اور بھائی بیوقوفوں کے ٹولوں کو, احمقوں کے ٹولوں کو, جاہلوں کے ٹولوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور آوان کے ذریعے یہ پیغام حکومت تک پہنچایا تھا کہ میں کسی ایکسٹینشن کا خواہشمند نہیں ہوں. اور جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. آپ جیسے لوگ تو صاحب کردار بھی نہیں ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں, جو عدالتوں کو جا کر پولیٹیسائز کرتے ہیں, جو عدالتوں کی تاریخ کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ عدالتوں میں جا کر سیاسی ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے. چیف جسٹس نے تو کہیں بھی نہیں کہا. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور آوان کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ میں کسی ایکسٹینشن کا خواہشمند نہیں ہوں, حکومت مجھے ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے تو میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. چیف جسٹس نے تو دبنگ اور کھلے الفاظ میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ جی میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی میں ایکسٹینشن لوں گا تو نہیں, وہ ایک حکومت کی خواہش ہو سکتی ہے. وزیر قانون نے ضرور کہا تھا کہ ہم 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کریں گے, ججز کے حوالے سے ترمیم ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہونی تھی. اب خالی ججز کے حوالے سے تو نہیں ہونی تھی, وہ تمام سرکاری افسران کے حوالے سے ہونی تھی. جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں ان سب کے حوالے سے ہونی تھی. تو اگر وہ بل پاس ہو جاتا اور اگر یہ فیصلہ حکومت کے حق میں آ جاتا, لیٹس سپوز اگر یہ مخصوص نشستوں والا کیس اس کا فیصلہ حکومت کے حق میں آ جاتا اور حکومت 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر دیتی, کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر دیتی, امینڈمنٹ کر دیتی, تو پھر صرف چیف جسٹس اور آرمی چیف کو تو ایکسٹینشن نہیں ملنی تھی, تمام سرکاری لوگوں کے اوپر یہ قانون لاگو ہونا تھا. سب کی عمر جو ہے ان کی میعاد بڑھ جانی تھی 2-2, 3-3 سال. تو ایک خطرہ یہ بھی تھا, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, اور یہ بات بڑی جو ہے نا بڑی آتھینٹک بھی ہے, کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے, کچھ جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کیس کا فیصلہ ہونا تھا اس سے پہلے یہ کیس کا فیصلہ کچھ اور تھا, لیکن چونکہ جو ججز کے درمیان مشاورت ہو رہی تھی اس میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو جب یہ پتا تھا کہ یہ جو آئین میں ترمیم ہوگی اور جب حکومت کو 2/3 میجارٹی ملے گی اور وہ 2/3 میجارٹی گین کرنے کے بعد کانسٹیٹیوشن میں ججز کے حوالے سے ترمیم کر دے گی, تو میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ تو اگلے 3 سال کے لیے چیف جسٹس تھے نا. تو جو کانسٹیٹیوشن میں ترمیم ہونی تھی اس سے تو ان کا ٹینیور ختم ہو جانا تھا. پھر عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر, ان کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں, تو شاہد بعید صاحب بھی تھے آگے. تو کچھ معاملات اس طرح کے چل رہے تھے, لیکن خیر فیصلہ تھوڑا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ریورس ہوا. اب حکومت کے پاس تو 2/3 میجارٹی نہیں ہے, سادہ اکثریت قانون سازی, عام قانون سازی تو ہو جائے گی, لیکن وہ 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے کیونکہ 2/3 اکثریت نہیں ہے. اب یہ تو بات ہے. اچھا, فارورڈ بلاک کی بات نیکسٹ ولاگ میں کروں گا. عطا تارڑ صاحب نے جو باتیں کی ہیں, دیکھیں سر عدالت میں کیس چلتا ہے ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے, تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ممنوعہ فنڈنگ, فارن فنڈنگ سے متعلق 2022 کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے کہ تحریک انصاف نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ لی. تحریک انصاف نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ لی. اب یہ فنڈنگ والا جو کیس اگر یہ سپریم کورٹ میں چلتا ہے, اور یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ وہ جو ابراج گروپ کے وہ تھے صدر, پتہ نہیں کیا نام تھا, عارف نقوی تھا کیا تھا, اور تحریک انصاف نے اسرائیل سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے, بھارت سے, کن کن لوگوں سے انہوں نے فنڈنگ کی, فنڈ ریزنگ ہوتی تھی نا ان کو, تو ان کی پارٹی کے لیے فنڈ ریزنگ ہوتی تھی, تو یہ ثابت ہو گیا. تو سپریم کورٹ میں یہ کیس جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے درد سر بن جائے گا.
اس کیس میں تو رگڑے جائیں گے. جہاں تک آرٹیکل 6 والے کیس کی بات ہے, جو عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس میں تینوں کیسز کی بات کی ہے, جو آرٹیکل 6 کا کیس ہے نا, آرٹیکل 6 جو ریفرنس سپریم کورٹ میں جائے گا, یہ اس بیس پہ کہ جب 2022 میں, اب یہ حکومت کا کہنا ہے, یہ حکومت کا چونکہ الزام ہے, اور یہ الزام کسی حد تک درست بھی ہے, کہ جب وہ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی تھی تو اس وقت کے جو ڈپٹی سپیکر تھے قاسم سوری صاحب, انہوں نے جی منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ امریکہ کی سازش ہے, عدم اعتماد ایک امریکہ کی سازش ہے اور اس پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی, اس لیے کیونکہ یہ اب کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف ایک سازش ہے, لہٰذا اس کو مسترد کیا جاتا ہے. اب قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک, نو کانفیڈنس کی تحریک, عدم اعتماد کی تحریک جب قومی اسمبلی میں جمع ہو جاتی ہے تو اس پر ووٹنگ ہوتی ہے. عمران خان نے بلنڈر کیا کیا کہ انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے بعد اسمبلی توڑ دی. آئین تو یہ نہیں کہتا, آئین تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی ہے تو اس پر ووٹنگ کروائیں. اب انہوں نے ووٹنگ نہیں کروائی اس پر, اس لیے نہیں کروائی کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک تو کامیاب ہو گئی, ایم کیم بھی فارغ ہو گئی تھی, بلوچستان عوامی پارٹی بھی فارغ ہو گئی تھی, اختر مینگل صاحب بھی فارغ ہو گئے تھے, تو جو اس وقت عمران خان کی حکومت کی اتحادی جماعتیں تھیں وہ سب نکل گئی تھیں عمران خان کے اتحاد سے. تو عمران خان کو اپنی موت نظر آ رہی تھی اور انہوں نے اسمبلی توڑ دی. اس کے اوپر جی سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی اور سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دے دیا, ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دے دیا اور اسمبلی کو بحال کر دیا. اسمبلی کو بحال کیا, اس میں ووٹنگ ہوئی, عمران خان بطور وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد سے فارغ ہو گئے, اور عمران خان پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے وزیر اعظم تھے جو عدم اعتماد سے فارغ ہوئے تھے. اس سے پہلے محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ جو پیپلز پارٹی کی چیئرمین تھیں, سابق وزیر اعظم پاکستان تھی, 2 بار وہ پاکستان کی الیکٹڈ پرائم منسٹر رہی ہیں, ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوتی ہے, اس پر ووٹنگ ہوتی ہے اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے. اور بقول شیخ رشید کے جو آپ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا سسرال کہتے ہیں, تو آپ کو یاد ہے جب عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے عدم اعتماد ناکام ہے, ناکام ہے, ناکام ہے. تو سر عدم اعتماد کامیاب ہوگی. دوسرا کیس یہ ہے, اچھا اس میں اب آرٹیکل 6 کی کارروائی عارف علوی صاحب کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عارف علوی صاحب کے اوپر یہ کارروائی اس لیے لگ سکتی ہے, عارف علوی چونکہ اس وقت صدر پاکستان تھے اور ان کا ہر ایکٹ ریاست کے خلاف تھا. اس لیے خلاف تھا کیونکہ وہ تحریک انصاف کے تھے, ان کا نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. عارف علوی صاحب کے اوپر بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی لگ سکتی ہے. عمران خان چونکہ اس وقت ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اب عارف علوی صاحب کے اوپر یہ بلیم گیم ساری کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اس وقت صدر تھے اور اس وقت بطور ان کا صدر مملکت پریزیڈنٹ کے طور پر جو رول تھا وہ شرمناک تھا. انہوں نے تحریک انصاف کے ورکر کے طور پر کام کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور انہوں نے آرمی کے ساتھ جو پنگا لیا, آرمی ایکٹ اینڈ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر جو سائن کرنے تھے, اس بل کو واپس بھیج دیا. آپ کو پتا ہوگا پچھلے سال جو رولا پڑا تھا, جو قومی اسمبلی میں نیب ترامیم کیس کا بل اور آرمی ایکٹ اینڈ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو بل صدر مملکت کے پاس گیا اور انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا حکومت اس پہ نظر ثانی کر لے, میں اس بل پر سائن نہیں کر سکتا, ان دونوں بلز پہ. تو سر عارف علوی صاحب بھی رگڑے جائیں گے. پھر عمران خان صاحب ہیں, ان کے حوالے سے بھی یہ بات ہے. ایک تو یہ کیس ہو گیا آرٹیکل 6 3 شخصیات کے اوپر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر ہوگا. دوسرا مخصوص نشستوں کا کیس, وہ میں نے آپ کو بتا دیا, وہ بھی سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ اس حوالے سے کیس کی سماعت کرے گی کیونکہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل ہوگی. اکا دکا فرق ہوتا ہے, ویسے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو فیصلہ پہلے آیا ہوتا ہے وہی برقرار رہتا ہے, لیکن اگر وہ فیصلہ ریورس ہو گیا, ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی قانونی نقطہ ایسا آ جائے, کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل یا حکومت کے وکیل جو ہیں وہ کیس کا پانسا پلٹ دیں, بازی پلٹ دیں اور ایسے ریمارکس دیں جس سے ججز متاثر ہو جائیں, تو کیا پتہ نظر ثانی کی اپیل منظور ہو جائے. پھر تیسرا کیس جو ہے وہ ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ, فارن فنڈنگ کا کیس, جس میں 2022 کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر, ان کا فیصلہ موجود ہے. اور اگر اس فیصلے میں یہ ثابت ہو جاتا ہے سر کہ انہوں نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ لی, تو فارغ حکومت کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. حکومت تحریک انصاف کو بین نہ بھی کرے تو تحریک انصاف ویسے ہی فارغ ہو جائے گی. تحریک انصاف کے خلاف ایک ایسا کیس سپریم کورٹ میں ہے ممنوعہ فنڈنگ والا, اس کے بعد آرٹیکل 6 وہ نہ بھی لگے, وہ تو خیر 2-3 سال گزر گئے خاقان عباسی کے بقول. لیکن خاقان عباسی کو کوئی یہ یاد کروائے بھائی کہ آپ اس وقت اس حکومت کا حصہ تھے,
آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت صدر پاکستان عارف الوی تھے، تو وہ کیسے پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کروا سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں کروا سکتے تھے۔ اب یہ جو 3 کیسز ہیں یہ تحریک انصاف کے مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں، اور حکومت نے اپنا آخری کارڈ کھیلا ہے اور بڑا ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے، اور ایک لحاظ سے حکومت نے تحریک انصاف کو بھی ٹف ٹائم دیا ہے۔ پابندی لگتی ہے نہیں لگتی، لیکن ایک دھچکا ضرور ہے۔ اب میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا کہ جو تحریک انصاف پر پابندی کی بات ہے اس سے تحریک انصاف کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، یا وہ لوگ جو ہمدردیاں بدل سکتے ہیں وہ کس طرح حکومتی بینچز پر بیٹھ سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں نیکسٹ جو ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خیر، عطا تارڑ صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن سر ایک یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو ملک میں محاذ رہی ہے یہ کسی صورت پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان اب کسی لڑائی کا، کسی ایمرجنسی کا، کسی غلط ملک گیر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ تشویشناک حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب پاکستان کے حالات جیسے بھی ہیں اب ان حالات کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا۔ اگر یہ ہوئے تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے وہ دیکھا ہے کہ لائنوں میں کھڑے ہو کے ججز نے پی سی او کے تحت حلف لیے ہوئے ہیں، یاد ہے نا، پرویز مشرف کے دور میں۔ تو حالات بڑے برے ہیں سر، دعا کریں کہ پاکستان کے اندر امن، سلامتی اور بقا جو ہے وہ محفوظ رہے، اور پاکستان کو رب تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔